یہ خلافت معاویہ و یزید، جس کے اندر امام حسین کی بڑی اہانت کی اس نے، امروہہ کا رہنے والا تھا۔ جب یہاں پر اسے پتہ چل گیا کہ اب میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا تو یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان چلا گیا۔ جب پاکستان پہنچا تو ایک صاحب اس سے ملنے کے لیے گئے، بٹھایا اندر، کہا کہ حضور آپ نے کیا کتاب لکھی ہے، کیا عمدہ کتاب ہے، کیا اچھی کتاب ہے، کیا یزید کی تعریف کی ہے، کیا معاویہ کی تعریف کی ہے، کیا یزید کو آپ نے حق بتایا ہے، بہت اچھی باتیں آپ نے اس میں کہی ہیں، میری تو بس ایک دعا ہے۔ کہا وہ دعا کیا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے کہ آخرت میں آپ کا انجام بھی یزید کے ساتھ ہو۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا محمود احمد عباسی، اور کھڑا ہو کے کہا کہ دفع ہو یہاں سے، باہر نکلو۔ کہا کہ عجیب بات ہے، ارے آپ نے کتاب میں اس کی تعریف لکھی ہے، میں انجام اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ رویہ بتا رہا ہے کہ یہ قلم سے کچھ بھی لکھ دیں لیکن دل قلم کا ساتھ نہیں دیتا۔ حقیقت یہ بھی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس اسی انداز سے جو بتایا تھا کہ دیکھ تو پہلے دروازے کے اوپر جانا، دروازہ کھل جائے گا، اس کے بعد دوسرا دروازہ ملے گا، دوسرے دروازے کے اوپر تجھے 2000 سپاہی نظر آئیں گے، 2000 پہرے دار، جو ان سے زیادہ سخت ہوں گے، ان سے زیادہ اسلحہ ہوگا، تو ان کی طرف بھی متوجہ نہ ہونا، آگے بڑھ جانا۔ تیسرا دروازہ آئے گا، وہاں اور زیادہ سختی ہوگی، کہیں نہ رکنا، یہاں تک کہ 7 دروازے تو عبور کر جائے گا۔ 7 دروازے جب تو عبور کر جائے گا، عزیزو دیکھیے جب بگڑنے پہ آتا ہے انسان تو کتنا بگڑ جاتا ہے۔ کہ جب تو 7 دروازے پار کر جائے گا تو تجھے ایک بلند چبوترا نظر آئے گا، ایک بلند مقام۔ اس بلند مقام کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے قیمتی لباس ہوں گے، جو شطرنج کھیل رہے ہوں گے اور شراب پی رہے ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ حیرت میں بھر کے معلم کہتا ہے کہ شراب پی رہے ہوں گے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے دربار میں بیٹھ کے لوگ شراب پیتے ہیں؟ کہا حیرت نہ کر، میں تجھے اسی لیے پہلے سے بتا رہا ہوں کہ تجھے وہاں حیرت نہ ہو۔ اگر وہاں حیرت ہو گئی تو فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ میں پہلے سے تجھے ساری باتیں بتائے دے رہا ہوں، بالکل حیرت نہ کرنا، نہ ان کی طرف دیکھنا۔ یہ لوگ تشتیہ کہلاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سر امام حسین کو تشت میں رکھ کے یزید کے سامنے پیش کیا تھا، اور یزید ملعون نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میرے دربار میں تمہارا بلند مقام ہوگا، لہذا ان کے لیے یہ بلند مقام بنایا گیا ہے، ان کا کوئی کام نہیں، دن رات بیٹھے شراب پیتے رہتے ہیں۔ بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جتنی حیرت ہے یہیں پہ کر لے، وہاں حیرت کا اظہار نہ کرنا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھ جانا، ایک سرخ چبوترا نظر آئے گا، اس کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ یزید کے بہت خاص لوگ ہیں، ان کی طرف بھی توجہ نہ کرنا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھ جانا تو تجھے کچھ لڑکے نظر آئیں گے، خوبصورت نوجوان لڑکے، ان کی طرف بھی حیرت سے نہ دیکھنا۔ یہ پریشان ہو گیا معلم، کہتا ہے کہ دربار میں لڑکوں کا کیا کام ہے؟ تو ایک مرتبہ سر جھکا لیا قاضی نے، کہا کہ مجھ سے اس کا سبب نہ پوچھ، مجھ سے اس کا سبب نہ پوچھ، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک پوری قوم جس گناہ کی وجہ سے اس صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، وہ گناہ ہے جو وہاں پہ انجام دیا جا رہا ہے۔ کہا انہیں بھی حیرت سے نہ دیکھنا۔ ساری بات معلوم ہو گئی۔ اگلا دن آیا، صبح میں سفید لباس پہن کے بتائے ہوئے طریقے سے اب خود اعتمادی پیدا ہو گئی، اب معلوم ہو گیا کہ کس انداز سے جانا ہے۔ وہی لوگ جو روز پہچان کے واپس کر دیتے تھے، آج جب اس انداز سے دیکھا تو کسی کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ وہی انسان ہے۔ اکڑتا ہوا آیا، کسی کی جرت نہیں ہوئی سپاہی کی کہ کوئی سوال کر لے، آنے کے انداز سے فوراً دروازہ کھول دیا، یہ اندر داخل ہوا، دوسرا دروازہ کھلا۔ اب عزیزو بہت اہم مقام ہے جس کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اگر متوجہ ہیں آپ پوری طرح تو مل کے ایک بھرپور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے میں۔ اصل میں باتیں تیزی سے عرض کرنا تھی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، باتیں رہ گئیں، لیکن خیر کل کوشش کروں گا کہ کل زیادہ باتیں عرض ہوں، مگر یہاں تک تو مجھے آپ کو پہنچانا ہی ہے۔ اندر پہنچ گیا، اسی انداز سے چلتا ہوا، تشتیوں کو دیکھا ترچھی نگاہ سے، مگر ان کی طرف بھی نگاہ سیدھی نہیں ڈالی، کسی نے نہیں روکا، سب سمجھ گئے کہ یہاں پر آنے جانے والا انسان ہے،
کوئی بااثر آدمی ہے، کوئی امیر رئیس ہے کہیں کا، اس سے الجھنا، اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں، ہماری شکایت نہ کر دے۔ کوئی کچھ نہیں بولا، یہاں تک کہ اس چبوترے تک یہ پہنچ گیا جہاں تک قاضی نے، جہاں تک امام نے رہنمائی کی تھی، امام مسجد نے، لیکن اس کے آگے کیا کرنا ہے یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ اب اس کے آگے میں کیا کروں؟ ابھی کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ ایک سیاہ فام غلام اس کے سامنے آیا، سیاہ غلام، نورانی چہرہ، پیشانی پر سجدے کا نشان، جسے دیکھ کے یہ یہاں حیرت میں رہ گیا کہ اس دربار کے اندر بھی کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، یقیناً یہ کوئی نمازی انسان ہے، یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے اللہ نے سارے انتظام کر رکھے ہیں۔ جیسے ہی یہ انسان سامنے آیا، اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کون آ گیا، اس کا تو بتایا نہیں تھا کہ ایک مرتبہ وہ خود مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کے کہا، عامر ابن عمیر حمدانی۔ اپنا نام سنا، صلوات پڑھ دے محمد۔ عامر ابن عمیر، عامر حیرت میں ہے کہ اس دربار کے اندر میرا بھی کوئی جاننے والا ہے۔ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کمربند ہے، یہ انسان وہ ہے جو رہتا ہے یزید کے دربار میں مگر یہاں سے ایک پائی بھی نہیں لیتا، یزید کے دربار میں کمربند بن کے اپنی حلال کی کمائی سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، عامر تو نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ تجھے تو 17 دن پہلے یہاں پہ آ جانا چاہیے تھا۔ اب بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون انسان ہے جو یہ بھی جانتا ہے مجھے 17 دن پہلے آنا ہے، یہ تو راز میں نے کسی کو آج تک بتایا ہی نہیں ہے، اسے پتہ کیسے ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے، بھائی میں تجھے پہچان نہیں سکا، تجھے کیسے معلوم ہے؟ کہا، اے عامر، ہم سب کی سرپرستی کرنے والا ہمارا امام ہے۔ اے عامر سن، 17 دن پہلے تجھے یہاں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا تھا، خواب میں جنت میں امام تشریف لائے تھے اور امام حسین کی مجھے زیارت ہوئی، امام نے مجھ سے تاکید کی کہ دیکھ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر دمشق کے اندر ایک انسان پہنچ جائے گا جس کا نام عامر ابن عمیر حمدانی ہوگا، جب تیری اس سے ملاقات ہوگی تو اسے حسین کا سلام کہہ دینا، اسے حسین کا سلام کہہ دینا اور اس سے کہنا، جملہ سنیے گا، اور اس سے کہنا کہ اے عامر، عامر سوچا کرتا تھا نا کہ شاید مولا مجھ سے راضی ہو جائیں، پیغام دے دیا مولا نے، اس سے کہنا کہ اے عامر جنت میں تیرے گھر کی ضمانت حسین ابن علی لیتا ہے۔ خدمت قبول ہو گئی، پتہ چل گیا، پہلے ہی پیغام آ گیا۔ ایک مرتبہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا، چاہتا ہے کہ چیخیں مار مار کے رونے لگے کہ ایک مرتبہ غلام نے کہا، خبردار خبردار، ضبط کر اپنے اوپر، آنکھ سے آنسو نہ نکلے، جانتا ہے کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اپنے اوپر ضبط رکھ، امام نے حکم دیا ہے تیری مدد کرنے کا۔ وہ خط کہاں ہے جو تو لے کے آیا ہے؟ کہا خط میرے لباس کے اندر ہے۔ کہا دیکھ یہی ایک مقام ہے جہاں یزید سے ملاقات ہو سکتی ہے، دربار میں اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یزید یہاں سے آئے گا اور اس وقت بہت غنیمت موقع ہوگا، تو یہ خط اس کے حوالے کر دینا، تیری سفارش میں بھی کروں گا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ غلام آئے، عود اور عنبر کی انگیٹھیاں لیے ہوئے، خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے۔ معلم نے حیرت سے اسے دیکھا، کہا کہ یہ خوشبوئیں اس بات کی علامت ہیں کہ پیچھے سے یزید آ رہا ہے۔ کہا یہ خوشبو کس لیے بکھیر رہے ہیں؟ کہا یہ خوشبو اس لیے کہ جس دن سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے یزید کو رات میں نیند نہیں آتی، وہ اپنے سر کو دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے یہ کہتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر ایک زخم ہو گیا ہے پیشانی، اور اس زخم میں سے اتنی بدبو نکلتی ہے، اتنا تعفن پھیلتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اس کے نزدیک کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ خوشبوئیں اس لیے ہیں کہ ان کے اندر وہ بدبو دب جائے اور کسی کو احساس نہ ہو۔ بات سنی تو اس کے بعد معلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ لوگ آگے ذرا سا بڑھے تو ایک انسان کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، میں کھڑا ہوا ہوں، دیکھا چاندی کے جوتے پہنے ہوئے، سونے کے تسمے بندھے ہوئے ہیں، بہترین قیمتی لباس، گورے عرب کے انسان کے گورے چٹے ہاتھ، نظر اوپر اٹھتی جا رہی ہے،
کہ گورا دیکھ کے احساس ہو رہا ہے ہاتھوں کو کہ انتہائی خوبصورت انسان ہوگا، اگر اب جو میری نگاہ اوپر اٹھی، ہاتھ گورے چٹے، چہرہ بالکل سیاہ، پیشانی کے اوپر زخم، سر کو جھکائے ہوئے، چہرے پر پھٹکار برستی ہوئی، آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ راستے میں اپنے غلام کو دیکھا، اس غلام سے بڑی محبت کرتا ہے، اس غلام نے ایک خاص مقصد کے تحت یہاں پہ یہ غلام آیا ہے، وہ مقصد کیا ہے وہ میں آج بیان نہیں کر سکتا، پھر سنیے گا، آیا ہے کسی خاص وجہ سے، اور اس نے اعتماد حاصل کیا، بڑی خدمت کی ہے یزید کی جس سے اعتماد مل جائے، مگر ہے اتنا ایماندار کہ یہاں سے ایک چیز بھی نہیں لیتا، کوئی تنخواہ نہیں لیتا یہاں سے۔ جیسے ہی نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ غلام کھڑا ہوا ہے، نگاہ اٹھائی، کہا خیر تو ہے؟ کہا ابن عمر کا قاصد آیا ہے۔ نگاہ اٹھائی، غور سے دیکھا قاصد کو، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ خط ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔ خط لیا، خط کو پڑھا تو روایت کی لفظیں ہیں کہ یزید کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا اور دوسرا رنگ جاتا تھا۔ پورا خط پڑھ لیا اور خط پڑھنے کے بعد کہا، غلام سے کچھ نہیں بولا، کہا کہ آنے والے اپنا عقیدہ بتا، کیا تو حسینی ہے؟ عقیدہ بتا اپنا، حسینی ہے تو؟ جلدی سے غلام آگے بڑھا، اس نے کہا حضور یہ تو قاصد ہے، اس کے عقیدے سے کیا لینا دینا؟ عامر کو بھی جواب سوجھ گیا، انہوں نے کہا حضور میرا عقیدہ کیا ہے، میں تو ایک قاصد ہوں، یہاں سے وہاں خط لے جاتا ہوں، اسی سے میرا پیٹ بھرتا ہے، یہی میرا کاروبار ہے، اس کے علاوہ میرا عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، میں تو حضور کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں میں تو کرنے کے لیے تیار ہوں، خدمت آپ کی زیارت ہو گئی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ساری باتیں بنائی اس طرح کی، کہا کہ یہ خط، کہا میں تو قاصد ہوں، مجھے انہوں نے خط لانے کی قیمت دی، زیادہ سفر دیا، اچھی سواری دی، اچھا لباس دیا، میں خط لے کے یہاں پہ آ گیا۔ اب سوچ میں پڑا ہوا یزید کے غلام آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا کہ یزید بے تکلف غلام ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہے یزید یاد ہے میری خدمت سے خوش ہو کے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگ، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تو تم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اس وقت نہ مانگ، لیکن جب بھی تو مجھ سے کچھ مانگے گا میں تیری اس تمنا کو اسی وقت پورا کر دوں گا۔ یاد ہے؟ کہا ہاں خوب یاد ہے۔ کہا اگر یاد ہے تو میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ فوراً مختار کی رہائی کا خط لکھ دے، مختار کی رہائی کا خط لکھ دے۔ غور سے غلام کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ اس وقت اگر تم مجھ سے میری آدھی حکومت لکھوا لیتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا کہ جتنا تیرے اس مطالبے پہ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ نہ پورا کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، مگر چہیتا غلام تھا کہ میں پورا کروں گا۔ خط لکھا، بادل ناخواستہ خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو نے مجھ سے وہ کام کرا لیا کہ میری راتوں کی نیند چلی جائے گی، اب میرا سکون چلا جائے گا، اس لیے کہ تو جانتا نہیں کہ یہ شخص کون ہے، یہ کس کی رہائی کے لیے خط لکھوایا ہے تو نے۔ دیکھیے دشمن خوب پہچانتا ہے مختار کو، دوست دھوکہ کھا گئے لیکن دشمن دھوکہ نہیں کھایا ہیں۔ علامہ قرشی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی، علامہ قرشی نے جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دشمن اہل بیت کی کہ مختار اہل بیت کی وہ تلوار ہے کہ جس سے دشمن ہمیشہ ڈرتا رہا، اہل بیت کی تلوار کہا ہے مختار کو۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تقریریں میں صرف 2 بچی ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال
اس وقت کے اندر جتنی باتیں ہو سکتی ہیں، اگر میرے پاس گنجائش ہوتی تو میں 1-2 دن اپنا قیام بڑھا دیتا، مگر چونکہ فوراً دوسرا پروگرام لگا ہوا ہے اور وہاں کا بھی وعدہ ہے، اور وعدے کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ مومن کا وعدہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ہے، تو یہ تو بہرحال میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بس فوراً اس نے خط لکھا، اس میں نے بھی ختم کیا اپنی گفتگو کو، خط لکھا اور کہا کہ جب کوئی قافلہ جائے گا تو یہ خط میں، تو یہ جلدی سے ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھا، حضور میرا تو پیشہ ہی ہے، میرے پیٹ پہ کیوں لات مار رہے ہیں، میرے پیٹ پہ کیوں لات مار رہے ہیں، کسی اور کا انتخاب کیوں کرتے ہیں، آپ کا یہ غلام حاضر ہے، یہ خط لکھ کے آپ مجھے دے دیجئے، میں ابھی لے کے چلا جاتا ہوں۔ کہا ہو نہ ہو تیرا عقیدہ میری سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے، میں پہچان رہا ہوں۔ غلام نے کہا کہ حضور دے دیجئے، اس کو کچھ مل جائے گا، غریب آدمی کا پیٹ بھر جائے گا۔ یزید نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کچھ ایک گھوڑا کہا کہ بہترین گھوڑا دیا جائے، بہترین لباس دیا جائے، کچھ زیادہ سفر بھی دیا۔ زیادہ سفر لے کے معلم باہر نکلا، جو درہم و دینار اس نے دیے تھے اسے نالی کے اندر پھینکا، اپنے ہاتھ کو دیوار سے گھس کے صاف کیا کہ یہ نجس مال میں لے کے جاؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر منزلیں طے ہونے لگیں، بس اب مجھے مجبور ہوں میں یہاں پر رکنے پر، لیکن کل سے جو گفتگو ہے وہ ان تینوں تقاریر سے زیادہ اہم گفتگو ہے۔ اگر آپ حضرات از راہ کرم 8:30 بجے صحیح تشریف لے آئیں تو میں بھی اب یہ کوشش کروں گا کہ کچھ باتوں کو چھوڑ کے جلدی جلدی آگے بڑھ جاؤں، مگر ہاں اتنا ضرور ہے دوستو کہ یہ غم حسین کی جاذبیت ہے کہ آپ محرم کی اتنی مجالس کرنے کے بعد آج پھر یہاں پر اسی تعداد میں، اسی جوش اور اسی انداز کے ساتھ جمع، یہ معجزہ ہے غم حسین کا۔ غم حسین میں کیا تاثیر ہے، غم حسین میں کیا تازگی ہے، اس کا اگر اندازہ کرنا ہے تو دشمن آئے اور آج بھی فرش عزا کے اوپر دیکھے کہ حسین کے چاہنے والے اپنا آرام چھوڑ کے کس انداز سے یہاں بیٹھے ہوں، اور کیوں نہ آ کے بیٹھ جائیں جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں پر ایک بی بی آ کے بیٹھ جاتی ہے جس کا پہلو بھی زخمی ہے۔ امت نے نہ جانے کیسا حق محبت عطا کیا ہے، امت نے نہ جانے کیسا اجر رسالت دیا ہے کہ رسول کی بیٹی کا ہاتھ آج بھی پہلو سے نہیں اٹھا۔ زادارو پرسہ لینے کے لیے وہ شہزادی آتی ہے اور ایک ایک مومن کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور میں نے روایت دیکھی ہے علامہ دربندی کی کہ آنے والی بی بی جب آ جاتی ہے تو شام کے قید خانے سے ایک بی بی اٹھتی ہے، ایک ننھی سی بچی کا ہاتھ پکڑتی ہے، اس بچی کو لے کے فرش عزا پہ آتی ہے۔ وہ ننھی سی بچی جب ذاکر مصائب پڑھنے لگتا ہے اور لوگ روتے ہیں تو وہ بچی کبھی ایک مومن کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی دوسرے مومن کا چہرہ دیکھتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے پھوپھی اماں یہ لوگ کون ہیں؟ تو زینب جواب دیتی ہے میری بچی یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سکینہ رو کے کہتی ہے ارے یہ چاہنے والے اگر کربلا میں ہوتے تو میرا علی اصغر پیاسا نہ رہتا، میرے بابا کو اس طرح شہید نہ کیا جاتا۔ اس کے بعد وہ بچی دامن پھیلا کے کہتی ہے پالنے والے ان مومنوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس لیے کہ انہوں نے میرے بھائی علی اکبر کے برچھی لگتی ہوئی نہیں دیکھی، انہوں نے مظالم دیکھے نہیں صرف سنے ہیں۔ عزادارو آج اس بچی کا ماتم کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں کہ جس کو رخصت حسین کے وقت 2 وصیتیں کی ہیں امام حسین نے، اے بہن زینب نماز شب میں مجھے بھول نہ جانا، اور دوسری وصیت میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ سے غافل نہ ہو جانا۔ مگر ہائے عزادارو کتنے جناب مختار کے دربار میں جب شمر ملون کو گرفتار کر کے لایا گیا اور شمر سے امیر نے کہا کہ بتا اپنے جرائم کا
اعتراف کر بتا تو نے کیا کیا کیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہ پوچھ، مجھے قتل کر دے، تو سن نہیں سکے گا، تو حسین کا چاہنے والا ہے۔ کہا کہ اس کے نیزے مارو، نیزے مارو اس کے تاکہ یہ بیان کرے۔ نیزے مارے گئے، کہا بیان کر۔ تو ایک مرتبہ اس نے بیان کرنا شروع کیا، سنیے گا بس 2 روایتیں پڑھوں گا، چھوٹی چھوٹی بات ختم۔ بیان کرنا شروع کیا، کہا کہ جب حسین شہید ہو گئے تو میں اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے خیموں کی رسی کاٹتا ہوا چلا، اس لیے کہ مجھے ایک بچی کی تلاش تھی جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ حسین اپنی 4 برس کی سکینہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب جو میں ایک خیمے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی مسلح بچھائے ہوئے بیٹھی ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے پوچھا بچی تجھے کس کا انتظار ہے؟ تو بچی کہتی ہے ارے میرا بابا صبح میرا بابا میدان میں گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے کہا حسین تو شہید کر دیے گئے۔ تو ایک مرتبہ بچی نے ماتم کرنا شروع کیا، میں نے بچی کے اوپر ظلم کرنا چاہا، بچی پہچان گئی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے شیخ میرے قریب نہ آنا، میں علی کی پوتی ہوں، بتا دے تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے اشارہ کیا یہ تیرے کانوں میں جو گوشوارے ہیں یہ گوشوارے چھیننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تو ٹھہر جا، میں یہ گوشوارے خود تجھے دے دوں گی۔ ایک مرتبہ بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو کان تک لے گئی، پھر نیچے لے آئی۔ مگر اے امیر مجھے دیر ہو رہی تھی، میں جلدی ظلم کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا بچی دیر کیوں کرتی ہے؟ تو بچی نے بڑے معصومیت کے لہجے میں کہا کہ اے شیخ یہ گوشوارے میرے بابا نے مجھے پہنائے تھے، میں اتنی چھوٹی ہوں کہ مجھے یہ نہیں معلوم گوشوارے اتارے کیسے جاتے ہیں، گوشوارے اتارے کیسے جاتے ہیں۔ شمر کہتا ہے میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے میں نے ظلم کیا، ایسا ظلم کیا کہ لاشا عباس دریا پر تڑپ گیا۔ ارے میں نے بچی کے کانوں سے گوشواروں کو کھینچا، خون کے قطرے رخساروں پر آ گئے۔ بچی چلائی چچا چچا چچا۔ عزادارو کہتا ہے اس کے بعد میرا دوسرا ظلم سن نہ سکے گا مختار کا بیان کر۔ کا دوسرا ظلم یہ ہے جب 11 محرم کو قافلہ چلا، جب قافلہ قیدیوں کا چلا تو میں نے ایک الگ سے ناقہ منگایا، اس ناقے کے اوپر اس بچی کو الگ سے بٹھا دیا، اس لیے کہ میرا ارادہ یہ تھا ایسا ظلم کروں کہ حسین شہادت کے بعد بھی بے چین رہے۔ دیکھیے ظالم ہے لیکن جانتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، بعد میں بھی بے چین رہے گا۔ کہتا ہے میں نے ایسا ظلم کرنا چاہا مگر بچی بار بار اونٹ سے گر پڑتی تھی، ٹھہرتی نہیں تھی۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ مختار رو کے کہتے ہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہا مجھ سے نہ پوچھ۔ اب سننا عزادارو، اونٹ کی ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے جسے کوہان کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جب بچی نہ رکی تو میں نے بچی کو سینے کے بل اونٹ کی ننگی پشت پر لٹایا اور رسیوں سے باندھ دیا، اونٹ کو دوڑا دیا۔ ارے جب اونٹ دوڑتا تھا اونٹ کی ابری ہوئی ہڈی سکینہ کے سینے سے ٹکراتی تھی، خون نکلتا تھا، بچی چلاتی تھی اماں اماں مجھے بچا لو، بھیا مجھے بچا لو۔ اور سید سجاد سر کو جھکائے، ہائے سکینہ تیرے اوپر کتنے ظلم۔ عزادارو کتنے ظلم ہوئے، اب وقت نہیں رہا مسائل پڑھنے کا۔ کتنے ظلم ہوئے سکینہ کے اوپر۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بچی کو اس کے باپ کا کٹا ہوا سر دکھایا گیا۔ یزید کا دربار ہے، قیدیوں سے تعارف ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ وہ بچی ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے۔ کہا بچی حسین تو اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ بابا کا نام آیا، سکینہ کا دل بھر آیا، معصوم لہجے میں کہا میرے بابا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھجور کھلاتے تھے، مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ یزید کہتا ہے میں کیسے مانوں کہ بابا محبت کرتے تھے؟ کہا میں تجھے کیسے یقین دلاؤں؟ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے میں تو تب مانوں گا کہ جب کٹا ہوا سر حسین اپنے آپ تیری آغوش میں آ جائے۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے گلے سے ہاتھ ہٹایا، جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، بابا
محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے بابا. بابا سکینہ کی محبت کا واسطہ میرے پاس آ جائیے. دربار میں سناٹا ہو گیا, زلزلے کے آثار نمایاں ہوئے. سر حسین تش سے اٹھا, سکینہ کے آغوش میں آیا. سکینہ نے لبوں پر لب رکھ دیے. میرے غریب بابا, میرے مسافر بابا, میرے پیاسے بابا. عزاداروں بس ختم کیا, میں نے ختم کیا. مگر کتنے ظلم ہوئے سکینہ پر, کتنے ظلم ہوئے. آخری واقعہ 4 جملے, صرف آخری واقعہ 4 جملے سنیے گا. کتنے ظلم ہوئے. 500 برس پہلے, 500-600 برس پہلے کا واقعہ ہے. صلاح الدین ایوبی کی حکومت ہے شام کے اندر. ایک نہر بنائی جا رہی ہے شام والوں کو پانی دینے کے لیے. نہر کھود گئی, پانی جاری کر دیا گیا. اسی شہر کے اندر ایک سید رہتا ہے جس کا نام ہے سید شرف الدین. جب پانی جاری کیا گیا, رات کو سید شرف الدین نے خواب دیکھا, اور خواب میں کیا دیکھا کہ حسین کی ماں آئی ہے اور آگے کہتی ہے شرف الدین تو کیسا سید ہے, میری سکینہ کی قبر پر پانی جانا چاہتا ہے. شرف الدین بیدار ہو جا, سکینہ کی میت کو نکال کے قبر دوسری جگہ بنا دے. شرف الدین کہتے ہیں میں بیدار ہوا, گھر کی عورتوں کو جگایا, چلو شہزادی نے مجھے حکم دیا ہے, حکم کی تعمیل کرنی ہے. کہتے ہیں میں اس مقام پہ آیا, قبر کو بیویوں کو حکم دیا میں یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں, تم سب قبر کھودو, سکینہ کی میت کو نکالو. بیویوں نے قبر کھودی, قبر کھودی, اور قبر کھودنے کے بعد جب شہزادی کی میت کو نکالا تو وہ کوہرام بپا ہوا کہ ہر طرف سے رونے کی آوازیں تھی. شرف الدین پریشان ہو گئے, کہتے ہیں بیویوں اتنا گریا کیوں ہے. تو ایک مرتبہ کنیز نے آ کے کہا اے شرف الدین 2 سیدانیاں مر گئی روتے روتے, 2 سیدانیاں مر گئی. کہا کیوں؟ کہا اے شرف الدین جب ہم نے میت کو نکالا آج بھی وہی کرتا, رخسار اسی طرح نیلے. ہائے سکینہ, ہائے سکینہ.